سبحان اللہ، عصمتوں کی گود میں پلی. بہرحال تو حضور سید المعصومین ہے، اسی لیے آئیڈیل ان کو بنایا. وہ مسکراتے ہیں تو ان جیسا کوئی مسکرا ہی نہیں سکتا، اور وہ بالکل اسی جگہ مسکراتے جہاں مسکرانا چاہیے. لیکن بڑے سے بڑا شریف آدمی بھی کبھی کبھی وہاں مسکرا دیتا ہے جہاں اس کو مسکرانا نہیں چاہیے. اسی لیے آئیڈیل کون ہے؟ حضور. تو حضور کو آئیڈیل بنانے کی بجائے ہیرو کو کیوں بناتے؟ نچنیوں کو. اس نے شراب پی تو میں بھی پیوں گا، وہ ایسے مٹک کے چلا تو میں بھی چلوں گا، اس نے زنا کیا تو میں بھی کروں گا، وہ لڑکی کو فلم میں لے کے بھاگ رہا ہے تو اس پر میں بھی. یہ کیا آئیڈیل حضور ہے جن کی نگاہیں ہمیشہ جھکی رہتی تھی. میرے امام کہتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس کی حیا کا عالم یہ تھا. اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور ایسے حیا کرتے تھے جیسے کنواری لڑکیاں اجنبی مردوں سے حیا کرتی ہیں. ان کی حیا کا عالم یہ تھا کہ ان کے پیروں کے تلووں کو بہت سارے اکثر صحابہ نے نہیں دیکھا تھا. کیوں نہیں دیکھا تھا؟ اس لیے کہ کبھی انہوں نے پیر لمبے ہی نہیں کیے تھے لوگوں کے سامنے. وہ لوگوں کے سامنے پیر دراز کرنے سے بھی حیا کرتے تھے. ان کو ناک چھنکتا ہوا کسی نے نہیں دیکھا. کیا حیا کا عالم تھا کہ کبھی انہوں نے لوگوں کے سامنے ناک بھی نہیں چھنکی. اللہ اکبر. ان کی ڈکار کی آواز کبھی کسی کے کانوں میں نہیں پہنچی، اس لیے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی ڈکار نہیں لیا. آپ اندازہ تو فرمائیں حضور علیہ السلام کیسے آئیڈیل ہے. ایسی ہستی کو چھوڑ کر وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بسے کہ جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھلا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور کہتے ہیں آقا تیری صورت، تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے. تیری ہر ہر ادا پیاری، دلیل بے مثالی ہے. انہیں غصہ وہی آیا جہاں آنا تھا، انہوں نے وہی مسکرایا جہاں مسکرانا تھا. انہوں نے وہی استراحت فرمایا جہاں استراحت فرمانا تھا. وہ وہی تشریف لے گئے جہاں ان کو تشریف لے جانا تھا. وہ وہی بیٹھ گئے جہاں انہیں بیٹھ جانا تھا. وہ وہی کھڑے ہو گئے جہاں انہیں کھڑے ہو جانا تھا. وہ وہی رو پڑے جہاں رونا، چاہے وہ بہت بڑا کردار تھا، بہت بڑا ہنر تھا، بہت بڑا اخلاق تھا. اللہ اکبر. ان کی زندگی کو پڑھو، ان کی زندگی کو اختیار کرو. بات آنکھوں پر چل رہی تھی. میں ایک بات عرض کرنے جا رہا تھا. آج آنکھوں کو آوارہ کیا اور اس کو فیشن کا نام دیتے ہو. آؤ ہماری آنکھوں کی حفاظت کا عالم کیا تھا. تنہا کسی لڑکی کو دیکھا جاتے دل کے اندر پاپ آ گیا، دل کے اندر جرا نائی. تم بیٹیوں کی حفاظت کرنے والے. ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی آپ نے غوث پاک کی محفل بھی رکھی ہے. پتہ ہے صلاح الدین کون تھے؟ غوث پاک کے مرید تھے صلاح الدین. لوگوں کو قادری بننے کا ہے شوق بڑا، لیکن قادریت پتہ ہی نہیں آج تک کیا ہے. ہاں صلاح الدین قادری تھے اور ڈبل قادری تھے. میں اپنے ذوق کے مطابق کہتا ہوں کہ وہ ڈبل قادری سے اعتبار سے کہ بچپن میں غوث پاک کے مرید ہوئے. جب جوان ہوئے تو غوث پاک کے شہزادے کے پاس سید عبدالرزاق تاج الاولیاء کے پاس ہے. کہا حضور بچپنے میں آپ کے والد بڑے پیر صاحب کا مرید تھا، لیکن اب شعور آ گیا تو سوچتا ہوں کہ تجدید کر لوں. ان کے ہاتھ میں مرید ہوئے سے ڈبل قادری. اب بات صلاح الدین کے ہی تو عرض کرتا ہوں کہ ان کے جب بچے تھے ان کے والد ان کو لے گئے تھے غوث پاک کے پاس. غوث پاک نے کہا سرکار دعا کر دو. سرکار غوث پاک نے سر پہ ہاتھ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے گلے پہ بھی ہاتھ رکھا اور گلے پہ اور گردن پہ ہاتھ پھیر کے دعا کرتے ہیں اللہ اس سے اتنا بڑا کام لے گا کہ قیامت تک اس کی کارناموں کے گلگلے رہیں گے. دعا میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو جب اللہ والے آیا کرے تو دعا کروایا کرو، اس لیے کہ سینکڑوں سال کی محنت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں اللہ والوں کی دعا پہنچاتی. آپ کسی بھی مضبوط کام کرنے والے کو دیکھیں اس کے پیچھے کسی نہ کسی اللہ والے کی دعا ہوگی. امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھیں، ان کے والد کو ان کے دادا مولا علی کے پاس لے جاتے ہیں. ان کے والد کے سر پہ ہاتھ رکھ کے علی پاک نے دعا کی. اس دعا کی برکت آج تک نظر آئی ہے نا. دیکھ رہے ہو کوئی بھی
دیکھ لیں آپ، کسی بھی کتنوں کے نام پڑھو، پیچھے کسی نہ کسی اللہ والے کی دعا. جب تک اللہ والے کی دعا نہیں ہوتی انسان ترقی نہیں کرتا. ہاں یاد رکھنا، محنت کر کے آدمی وہاں نہیں پہنچتا جہاں دعا سے پہنچتا. ہاں محنت کرنے والوں کے گرنے کے چانسز ہوتے ہیں، لیکن دعا والوں کو دعا گرنے سے بچا لیا کرتا. اس لیے دعا لیا کرو اللہ والوں، بد دعا نہ لیا کرو. اور پھر غوث پاک کی دعا، جس کا نام لینے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب وہ خود دعا کرتے ہوں گے تو دعا کا مقام کیا ہوتا ہوگا. میرے مرشد غوث پاک نے دعا کر دی، اور جب دعا کی تو پھر صلاح الدین ہو گئے بڑے، اور بڑے ہونے کے بعد صلاح الدین نے بہت جنگیں کی، ہزاروں کے مجمع میں اکیلے گھس جاتے تھے لیکن نکل آتے تھے. جب بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے کے بعد جب بستر پہ مرض وصال میں بستر پہ لیٹے تو ماننے والے قریب آگے کہتے ہیں سلطان پوری زندگی تو موت کے منہ میں گیا لیکن بچ کے واپس آیا، تیری گردن پہ کوئی تلوار نہ چل سکی. سلطان لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، مسکراتے ہوئے کہتے ہیں پوری زندگی شہادت کی تمنا لے کر میدان میں جاتا تھا لیکن میری گردن کو کوئی تلوار کیسے کاٹ سکتی تھی، کیونکہ میری گردن پر میرے مرشد غوث اعظم نے ہاتھ پھیرا تھا. امام کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. تو اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پیرا تیرا، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پیرا تیرا. تو عرض یہ کر رہا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے نکلے، بیت المقدس کی کامیابی اور بازیابی کے لیے نکلے. یہ بھی حیرت انگیز بات ہے، بیت المقدس 2 بار فتح ہوا. ایک اس مرتبہ فتح ہوا جب نبی کے تیار کردہ لوگ آئے، اور دوسری مرتبہ اس وقت فتح ہوا جب غوث پاک کے تربیت یافتہ لوگ آئے. اللہ اکبر. کیونکہ کردار بنائے جاتے ہیں، کردار سکھائے جاتے ہیں، انسان سازی کی جاتی ہے. اللہ اکبر. تو سلطان بیت المقدس فتح کرنے کے لیے نکلے، سلیبیوں کو بہت درد ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ جانتے تھے اب مسلمان میدان میں آیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہ کر سکے گی. اللہ نے اس قوم کو وہ ٹیلنٹ عطا کیا ہے، اس قوم کو وہ صلاحیت عطا کی ہے، جب یہ آئے تو پھر کوئی ٹک نہیں پاتا. اسی لیے باطل کا طریقہ کیا ہے، اسلام دشمن طاقتوں کا طریقہ کیا ہے، تمہیں راستے سے ہٹانے کے لیے وہ تلواروں سے نہیں ڈراتے، تمہیں راستے سے ہٹانے کے لیے وہ میزائلوں سے نہیں ڈراتے، تمہیں راستے سے ہٹانے کے لیے وہ بموں سے نہیں ڈراتے. کیوں؟ اس لیے کہ تم ڈرتے ہی نہیں ہو. تم تو یہ کہتے کہ ہمیں تو دونوں ہی جانب سے سرفرازی ہے، مرے شہید اور بچ گئے تو غازی ہے. اگر مر جائیں اللہ کی راہ میں تو قرآن زندگی کا اعلان کرتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. شہادت سے بہتر کوئی موت نہیں ہے، کیونکہ شہید کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو اسے اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے. وہ بڑی خوبصورت زندگی ہے جسے شہید کی موت کہتے ہیں. اگر لوگوں کو شہادت کی عظمت پتہ چل جائے تو پھر اللہ اکبر دنیا میں انقلاب ہی انقلاب ہے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا باطل آپ کو راستے سے ہٹانے کے لیے ہتھیار کا استعمال نہیں بلکہ عورت کا استعمال، حسن کا استعمال، شراب کا استعمال، گناہ کا استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ راستے کی تکلیفیں جب مشن سے لوگوں کو نہ ہٹائیں تو ان کے راستے میں شراب اور شباب بچھا دیا جائے. تو جو تکلیف اور مصیبتوں سے نہیں بھاگتے وہ لوگ عیش پرستی کی وجہ سے اپنے مشن کو بھول جاتے ہیں، اپنے مشن کو فراموش کر جاتے ہیں. آپ سے گزارش ہے آپ توجہ میری طرف رکھیں. ہمیں مشن سے ہٹانے کے لیے ہمیشہ شراب و شباب کا استعمال کیا گیا ہے. میری قوم کے جوانوں، آج جو جانوروں سے بدتر تمہارے حالات ہیں، آج جو بے اوقت ہو کر رہ گئے ہو، آج جو بے حیثیت ہو کر رہ گئے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تم شراب و شباب کی طرف گئے. نکل آؤ شراب سے، نکل آؤ شباب سے. صلاح الدین ایوبی ہی نے کہا تھا کہ ہزاروں ہتھیار کی جھنکار مسلمانوں کو وہ تباہی پر نہیں لا سکتی
سختی جو شراب اور شباب مسلمانوں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے میری قوم کے جوانوں احساس کرو، سوچو، غور کرو، چند منٹ کے چند لمحات کی لذتوں کی وجہ سے پوری قوم کا سودا نہ کرو، پوری قوم کو تباہی اور بربادی کے دہانے پہ نہ پہنچاؤ۔ تو صلاح الدین ایوبی جب مشن پہ نکلے تھے کہ بیت المقدس کو آزاد کرانا ہے، بیت المقدس پہ اسلام کا پرچم لہرانا ہے، تو اسلام دشمن طاقتوں نے ارد گرد صلاح الدین کے ارد گرد لڑکیوں کا جال بچھا دیا۔ اب ذرا دیکھنا، اگر وہ ہماری طرح ہوتے، ان کی تربیت نہ کی ہوتی، نہیں ہوتی، قادریت کا فیضان ان کی آنکھ اور ان کے دل پر نہ ہوتا، تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ اکبر! سلطان کو شکار کرنا تھا، سلطان شکار کر رہے تھے، اس لیے کہ جنگل میں تھے، شکار کرتے کرتے سلطان جنگل میں اللہ اکبر اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے دور نکل جاتے ہیں، اور دور نکل گئے تو بالکل جو ہے وہ ساتھی بچھڑ گئے اور وہ ساتھیوں سے بچھڑ گئے۔ بڑا شیر دل تھا سلطان، سلطان بہت طاقتور، اللہ نے اس کو بہت قوت دی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کو قادری جو ہو پھر وہ بے خوفی تو ہوگا، اس لیے کہ سرکار غوث پاک کہتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا لنت المنالی، میرے مرید گھبرانا مت، میرے مرید ڈرنا مت۔ قادریوں کے ڈر کیسا؟ سیاسی لیڈروں سے ڈر رہے ہو، کون سی قادریت ہے؟ بیماریوں سے ڈر رہے ہو، کون سی قادریت ہے؟ مندی سے ڈر رہے ہو، کون سی قادریت ہے؟ مطلب قادریت میں ڈوبے نہیں، اسی لیے ڈر ہے۔ جس دن قادریت دل میں بیٹھ جائے کسی سے نہیں ڈرو۔ وہ ٹیپو سلطان اتنا بے جگر تھا، تحقیق کرو قادری سلسلے میں مرید تھا، بلکہ ہم نے تو اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایسا پکا اور ایسا کٹر قادری تھا وہ ٹیپو سلطان، جس کو دنیا کہتی ہے جس نے اپنی تلوار پہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شہند اللہ لکھا ہے۔ جب تک سلطان حیات رہے انگریزوں کو یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ جب سلطان شہید ہوئے تھے تو اس کی لاش سے بھی انگریز ڈر رہا تھا۔ آج چوہوں سے ڈرتے ہو کیونکہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، چھپکلی سے ڈرتے ہو، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر نکل جائے تو انسان مخلوق سے ڈرنے لگتا ہے، اور جب اللہ کا ڈر دل میں بیٹھ جائے تو آدمی بے خوف ہوتا ہے۔ اور اسی کا نام قادریت ہے کہ سب تم سے ڈرے، تم اللہ سے ڈرے۔ واہ واہ واہ! غوث پاک کتنے بے خوف تھے، منبر پہ کھڑے ہو کے بادشاہ کو چیلنج کرتے تھے، سیدھے رہے۔ آج تو محلے کے کارپوریٹر کو نہیں کہہ سکتے سیدھے رہے، وہاں بادشاہ کو کہتے تھے سیدھے رہے ورنہ تیری اوقات یاد دلا دوں گا۔ ہمیں کوئی 2 کوڑی کا تحفہ لا کے دے دے تو آدھا جھک جاتے اس کے سامنے۔ بادشاہ لے کر آیا تحفہ، سونے کی اشرفیاں لے کر آیا، حضور لے لو، کہا لے جا، میں نہیں لیتا۔ یہ جگر تو چاہیے نا، جس کے دل کا کنیکشن قدرت سے جڑتا ہے وہ یوں بے نیاز ہو۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا تحفہ نہ لیا کرو، لیکن حلال حرام دیکھ کے لیا کرو۔ بہت اچھے، حلال ہوا کرے تو لے لو، حرام ہوا تو بالکل بے جگری سے کہو لے جا۔ غوث پاک نے کہا لے جا، اس نے کہا حضور لے لو، فرمایا کہا نہ لے جا، اس نے کہا حضور لے لو، تحفہ لینا سنت ہے۔ اس کو پتا نہیں تھا کہ کس کا لینا سنت ہے۔ جلال میں آ گئے، دونوں اشرفیوں کی تھیلیاں اٹھائی، پکڑ کے ایسے دبایا نیچے خون گرنے لگا۔ فرمایا لوگوں کا خون چوس کے لا کر مجھے دیتا ہے، میں تیری جنت چاہتا ہوں، تو میری جہنم چاہتا ہے۔ اگر نسبت رسول کا خیال نہ ہوتا، اس کو اتنا نچوڑتا کہ اسی خون میں تیرا محل ڈوب جاتا۔ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تھا ہمارا کردار غوثیت ماپ کے اندر۔ یہ آج کیا جہاں دیکھا جھکے، جہاں جھکو ایک ہی بار کرو، ایک ہی در پہ جھکو جو اللہ کا در ہے، اور کسی تمہارا سر اتنا سستا نہیں ہے کہ ہر کسی طاقت کے آگے جھکے۔ تم جھکنے پیدا نہیں ہوئے ہو، تم جھکانے پیدا واہ 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 واہ! صرف جھکنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں۔ جب تک تم اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہے، پوری کائنات
کائنات تمہارے قدموں میں جھکتی رہی. جب سے تم نے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا ہے تمہاری پیشانیاں آوارہ ہو گئی ہے, در در پہ جھک رہے ہو, اور جھکنے والے تمہاری عزت بھی نہیں کر رہے, لوگ تمہیں پیر مارے, فٹ بال کی طرح تمہاری زندگی ہوگی. بلکہ فٹ بال کو مارنے والا مار کر کے, فٹ بال کو مارنے والا مار کر اگر گراؤنڈ کے باہر ہو جائے نا فٹ بال, تو اس کو عزت سے اٹھا کے لاتا ہے. تمہیں تو کوئی اٹھانے بھی تیار نہیں. یہ ذلت ہے, یہ رسوائی ہے, اور اس سے نکلنا ہے تو اللہ کی چوکھٹ کی طرف آنا. مسجدوں کو ویران کر دیا, اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا, اور یہ سوچتے ہو کہ اللہ تمہیں عزت دے گا, اللہ وقار دے گا. جو قوم جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کر ایسے بھاگتی ہے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پہ بچے کلاس روم سے بھاگتے ہیں, وہ قوم عزت کے لائق کب ہے, وہ قوم مقام کے لائق کب ہے, وہ قوم جہاں بانی کے لائق کب ہے, وہ قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے کیسے لکھی جائے گی. ارے مسلمان تو وہ تھا اگر موقع مل جائے تو سجدے میں چلا جاتا تھا. مسلمان تو وہ تھا وقت مل جائے تو عبادت میں گر جائے, عبادت کرنے لگ جاتا تھا, تلاوت کرتا تھا, تسبیح کرتا تھا, تحلیل کرتا تھا. راتیں مسلمانوں کی مصلوں پر گزرتی تھی. آج اپنی راتوں کا جائزہ لو, نرم نرم گدوں پر موبائل کے اندر زنا کے مناظر دیکھ کر انٹرنیٹ کے ریچارج پر اتنے روپے خرچ کرتے ہو, اس میں ایک غریب کے مہینے بھر کے راشن آ سکتا ہے. مسلمان لوگ کے مسلمانوں کا برا حال ہے, تو تمہارے کرتوت تو دیکھو, اپنے حالات تو دیکھو. قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ کسی قوم سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم ایسے کرتوت نہ کرے کہ اس سے نعمت چھینی جائے. اسی ہندوستان میں سینکڑوں سال تم نے حکومت کی, تاج محل تم نے بنایا, لال قلعہ تم نے بنایا, ہندوستان کو تم نے سجایا, اور آج اس ہندوستان میں تمہارے ہاتھ میں اگر بھیک کا کٹورا ہے تو کیوں؟ تمہارے کرتوت. لڑکیوں کو پاک کی نظر سے دیکھو گے تو یہی دن دکھائے جائے, ہاتھوں میں شراب کے پیالے ہوں گے تو یہی دن دکھائے جائے, ہاتھوں میں تاش کے پتے ہوں گے تو یہی دن دکھائے جائے. ماں باپ کا ادب نہیں اور لڑکیوں کو مناتے پھر رہے ہو. جتنا تو کسی معشوقہ کو مناتا ہے اتنا ہی اگر اپنے ماں باپ کو منا لیتا تو کائنات تیرے قدموں میں لا کے رکھ دی جاتی. ماں تو انتظار کر رہی کہ میرا بیٹا میری خیریت پوچھے. بیٹے کو خیریت پوچھنے کا وقت نہیں, کیونکہ وہ تو موبائل پر کسی سے چیٹنگ میں لگا ہوا ہے, فیس بک پہ بیٹھ کر کسی کے زلف و رخسار میں ڈوبا ہوا ہے. نکلو ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. بہت بلند مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو, بات دور نکلی کتنا رونا رویا جائے. پورا پورا جسم تو چھلنی چھلنی ہے. کسی نے کہا تھا وہ چاہتا تھا دامن میرا رفو کرنا, وہ چاہتا تھا دامن میرا رفو کرنا, اسے کیا خبر کہ اندر سے کٹ گیا ہوں میں. جو اندر سے کٹ جائے اس کا دامن رفو کرنے سے فائدہ کیا ہے. بہرحال بات دور نکلی. عرض کر رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے نکلے تو لڑکیوں کا جال بچھا دیا گیا. صلاح الدین شکار کے لیے گئے تھے, جنگل میں گھر گئے, شام ہو گئی. یاد رکھنا جب انسان نیک بنتا ہے, انسان بعد میں امتحان لیتے ہیں, پہلے امتحان اللہ ہی لیتا ہے کہ میرے بندے کی حیثیت تو لوگوں کو بتا دوں, میرے بندے کی شان تو لوگوں کو بتا دوں. شام ہوئی اور اب اپنے الفاظ کے لہجے میں, اپنے الفاظ کے جامع میں میں چاہتا ہوں کہ تاریخ کا یہ واقعہ پیش کروں تاکہ میرے جوانوں کو بھی میری بہنوں کو بھی پتہ چلے. اللہ اکبر. جب شام ہوئی ایسا لگا شام کے وقت جو ہے کتنا خوبصورت لگتا ہے نا جنگل, کتنا خوبصورت. آپ کہیں گے کیا بات کریں, جنگل شام کو خوبصورت نہیں لگتا, شام کو تو جنگل میں ڈر لگتا ہے. شام کو جنگل خوبصورت, جنگل تو صبح کو خوبصورت ہے نا, شام کو نہیں. تو کبھی کبھی ان الفاظ پہ بھی غور کر لیا کریں کہ روایت درایت کے ساتھ پیش ہو رہی کہ ایسی ہوا میں گرا لگائی ہے.
شام ہو گئی، قدرت کا کرنا، کالے کالے بادل چھا گئے۔ جنگل میں جب کالے بادل چھا جائے، اگر صبح ہو تو بھی جنگل ڈراؤنا ہو جاتا ہے، اگر شام کو کالے بادل چھائے تو پھر کیا ہوگا؟ انہی کالے بادلوں کے نیچے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی کے مشام جاں کو گلوں کی تازگی لے کے معطر کر رہی تھی، اور سورج اپنا چہرہ جو ہے اپنے چہرے پہ دوپٹہ ڈال کر کے چھپا رہا تھا۔ ایسے عالم کے اندر صلاح الدین کی نظر دور کو پڑتی ہے، ایک خوبصورت لڑکی۔ اگر ہندوستان کے شاعر کے لب و لہجے میں اس کا حسن میں بیان کروں تو اس کے چہرے کو بنارس کی صبح کہوں یا اس کے زلفوں کو متھرا کی شام کہوں، اتنی خوبصورت تھی وہ لڑکی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی حسن کی پری نے ابھی ابھی جو ہے وہ جنگل کے پودوں کے درمیان جو ہے وہ ہے اپنے وجود کو بے نقاب کیا ہو۔ اس کے بال کیا تھے؟ سنبل کے پودے، اس کی آنکھیں کیا تھی؟ نرگس کے پھول، اس کا چلنا کیا تھا؟ ہرن کا چوکڑی بھرنا، اس کا خرام ناز کیا تھا؟ ایسا لگے کہ جیسے کوئی مور جو ہے وہ بادلوں کے درمیان، بادلوں کے برسنے پر جو ہے وہ رقص کر رہا ہو۔ طاؤس کا رقص جو ہے نگاہوں کے درمیان اللہ اکبر دعوت نظارہ دے رہا تھا۔ ایسے عالم کے اندر صلاح الدین کو اس نے پکارا، اے جوان میری مدد کر۔ اب وہ مسلمان کیا جو کسی کی مدد نہ کرے؟ مسلمان تو آیا ہی زمین پہ مدد، مدد کے لیے کوئی پکارے۔ ہمارا مذہب کہتا ہے مسلمان ہو یا کافر، اپنا ہو یا بیگانہ، جس نے مدد کے لیے پکارا پہنچ جاؤ۔ اے جوان میری مدد کر۔ آواز نسواں، گجرات کا خیال کرتے ہوئے عورت کی آواز، آواز نسواں، عورت کی آواز سن کر صلاح الدین اس طرف گھوڑے کو دوڑا دیتے ہیں۔ دیکھا کیا بات ہے، میں سفر میں جا رہی تھی اپنے ماں باپ کے ساتھ، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا قافلے کو اور مجھے یہاں لا کے پھینک دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا مجھے میرے گھر تک پہنچاؤ گے؟ کہاں ہے تمہارا گھر؟ فلاں مقام پر، اس جنگل سے دور جائیں، میں راستہ بھٹک گئی ہوں، فلاں فلاں علاقے میں میرا مکان ہے۔ ٹھیک، یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ قدرت کا کرنا، بادلوں سے پھر زور کی بارش شروع ہوئی، زوردار بارش۔ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو تاریخ میں پڑھیں کہ جنگلوں کی بارش کیا ہوتی ہے، موٹے موٹے جو ہے وہ قطرے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے سر پر پتھر برس رہے ہیں۔ ایسے میں صلاح الدین نے اس لڑکی کو کہا، ابھی بارش ہو رہی ہے، چلو کسی غار میں پناہ لیتے ہیں، تھوڑا رکتے ہیں، اس کے بعد بارش بند ہوگی تب نکلیں گے۔ یہی تھا اس کا راستہ، کوئی راستہ تو تھا نہیں۔ دونوں غار میں گئے، بھیگا ہوا بدن ہے، زبان حیا خاموش ہے۔ اب اس پہ تفسیرہ کیا کریں؟ اس لیے کہ اگر میں کوئی ادیب ہوتا، کوئی سخنور ہوتا تو یقیناً میں اس کی عکاسی کرتا، لیکن میں منبر رسول پر ہوں، کسی لطیفے کی محفل میں نہیں، نہ ہی میں کسی ادبی کوئی محفل میں ہوں، نہ کسی شاعر کسی مشاعرے میں ہوں۔ ورنہ اتنا ضرور کہوں گا میں آپ کو، اگر کسی کا بدن بارش سے بھیگ جائے تو کپڑوں کے حالات کیا ہوتے ہیں، یہ دانشور انسان اچھی طرح سمجھتا ہے۔ بھیگنے والا بدن پہ کپڑے ایسے ہیں، ہو یا نہ ہو دونوں برابر، دونوں کے کپڑے بھیگ گئے تھے۔ غار کے اندر پہنچے، اندھیرا ہو گیا تھا۔ صلاح الدین نے پتھر سے پتھر گھسا، آگ جلائی، آگ جلانے کے بعد صلاح الدین بیٹھ گئے سر نیچا کر کے۔ وہ لڑکی حیرت تھی، تاریخ میں اس لڑکی کا ذکر آتا ہے کہ وہ کہتی تھی مجھے ڈاکوؤں نے لوٹا، لیکن کیسے اس کو ڈاکوؤں نے لوٹا تھا میں آج تک سمجھ نہیں پایا۔ بالکل یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح اس کا حال تھا کہ وہ کرتا لے کر کے آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، کہا کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ تو یعقوب علیہ السلام ہنس کے کہتے ہیں بھیڑیا کتنا ہوشیار تھا کہ پورا یوسف کھا گیا لیکن کرتے کو پھاڑا تک نہیں۔ پورا یوسف کھا گیا، بھیڑیا کرتے کو کرتا نہیں پھٹا۔ یہ کوئی کتنا ہوشیار تھا کہ کیسے کھا لیا؟ بھئی کوئی انسان کو بھیڑیا کھائے گا تو پہلے تو کرتا پھاڑے گا، کرتا صحیح سلامت۔ دیکھو چور چوری کرتا ہے تو رومال تو چھوٹ ہی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی نشانی تو چھوٹ جاتی ہے نا۔ بس یہی حال تھا۔ وہ کہتی تھی مجھے ڈاکوؤں نے یہاں لا کے پھینکا۔ کیسے شریف ڈاکو تھے کہ اس کو یہاں لا کے پھینکا اور اس کا میک اپ بھی ختم نہیں ہوا، اس کے زیورات کو بھی دھکا نہیں لگا، اس کے حسن کو بھی کوئی دھکا نہیں لگا۔ وہ جو بیٹھی تھی گیلے کپڑوں میں وہ لیٹ گئی۔ غار کا اندھیرا
آگ کا اجالا اس پر ایسا لگتا تھا جیسے کوئی نشیمن پہ بجلیاں گرا رہا ہو، اور وہ لیٹ گئی اس لیے کہ اسے تو بھیجا کسی مقصد کے لیے گیا۔ لیٹ کر اس نے اپنے ہاتھوں کو، اپنے سر کو یوں سنبھالا اور سنبھال کر دیر تک خوبصورت صلاح الدین ایوبی کو دیکھتی رہی، لیکن صلاح الدین تھے کہ وہ گردن جھکا کے بیٹھے۔ جب کوئی عاشق گردن جھکا کے بیٹھتا ہے تو مجھے میرے مرشد حضور اشرفی میاں شیخ المشائخ کا ایک شعر یاد آتا ہے، جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں، یہ راز اے اشرفی بتا دو، جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں، یہ راز اے اشرفی بتا دو، تمہیں تصور ہوا ہے کس کا، یہ کس کی شکل ہنسی ہے دل میں، تمہیں تصور ہوا ہے کس کا، یہ کس کی شکل ہنسی ہے دل میں، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ عاشق گردن جھکا کر کسی مقصد کے لیے بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر، صلاح الدین گردن جھکائے ہوئے متفکر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لڑکی کہتی ہے صلاح الدین، اچھا ابھی تک اجنبی کہہ کے پکار رہی تھی، اب کہتی صلاح الدین میرے حسن کی توہین تو نہ کر، میں کتنی خوبصورت ہوں تم مجھے نہیں دیکھتے، میرے حسن نے تمہیں متاثر نہیں کیا کیا؟ ایک خوبصورت لڑکی غار کے اندھیرے میں اور آگ کے اجالے میں بھیگے ہوئے بدن کے ساتھ کسی کے ساتھ بیٹھی ہو، بلکہ لیٹی ہو، اور اس کا دل نہیں دھڑکتا، کیا وجہ ہے؟ صلاح الدین ایوبی کے جملے تاریخ میں موجود ہیں اور شان قادریت بتاتے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں واللہ حسن سے متاثر وہ ہوتا ہے جو کسی کے حسن کو دیکھتا ہے، میں نے تو تجھے نظر بھر کے دیکھا، کیونکہ میرا مذہب کسی عورت کو نظر بھر کر دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جب تک نگاہوں کا تقدس یہ تھا تب تک تم فہرام فاتح تھے، اب یہ ہو گیا کہ تھوڑی سی چیز کو بھی آپ پاپ کی نظر سے دیکھ کیسے ہوگا؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا۔ مطلب شادی سے پہلے بھی اللہ سے ڈرو۔ اب دوسرا مرحلہ، شادی کرتے وقت اللہ سے ڈرو۔ شادی کی خوشی میں اللہ کو بھول مت جانا۔ جب شادی کرو تو آئیڈیل اپنے جو نبی ہے نا وہ دیکھو کہ حضور نے شادیاں کیسے کروائی تھی اور وہاں ان کے گھرانے میں شادی کیسے ہوئی تھی۔ بڑی معذرت کے ساتھ اونا والو، تمہیں امام حسین کے کربلا کے صرف 3 دن یاد ہیں۔ امام حسین کی عمر 3 دن نہیں تھی، امام حسین 56 سال زندگی گزارے تھے، تو آپ کو جہاں کربلا کے 3 دن یاد ہے اور یاد رہنا بھی چاہیے، لیکن وہ 56 سال بھی تو یاد کرو امام حسین کے گھر میں شادیاں کیسے ہوتی تھی۔ کون سے حسینیوں، ہاتھوں میں کڑے والے، کون سے حسینیوں، کپڑے والے، کون سے حسینیوں؟ یہ مکاریت والا معاملہ نہیں چلتا۔ اصل اور سچا حسینی وہ ہے جس کو دیکھ کر دنیا پکار اٹھے۔ جب غلام کے کردار کا عالم ہے تو کربلا والے حسین کے کردار کا عالم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان تاجدار کربلا۔ مجھے کوئی ایک ضعیف سے ضعیف ثبوت لا کے بتا دو کہ امام حسین کے گھر میں کوئی شادی ہوئی ہو اور اس میں ڈھول بجے ہوں، گانے گائے گئے ہوں، پٹاخے پھوڑے گئے ہوں، آتش بازی کی گئی ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ ایک شادی بتاؤ نا، شادیاں نہیں ہوئی تھی۔ اچھا یہ بھی یاد رکھنا، آپ یہ نہیں سمجھنا کہ وہ غریب لوگ تھے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ کربلا کے 3 دن کے فاقہ کشی کو دیکھ کے انہیں غریب نہیں سمجھنا۔ میں اس کو غریب کیوں کہوں جس کے خاندان کا صدقہ آج بھی بٹ رہا ہے۔ حق حسین، حق حسین۔ ارے غریب کسی کو نواز سکتا ہے، غریب کسی کو نواز سکتا ہے، غریب کسی کو نہیں نواز سکتا ہے۔ ارے حسین کتنا بڑا غریب نواز ہوگا جس کی نسل میں غریب نواز ہوگا۔ خواجہ
جس کے بیٹوں میں غریب نواز ہے وہ کتنا بڑا غریب نواز؟ اے دل بغیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. بہت مالدار لوگ تھے وہ. میں نے لوگوں کو کہا بھی محرم شریف میں کہا, میں نے کہا کہ تم سے کہتا ہوں, مالیگاؤں میں بھی کہا تھا, لکھنؤ میں بھی کہا تھا, ابھی اونا والوں سے کہتا ہوں, تمہارے ہاں جو فیکٹری کا مالک ہوگا یا پورے اونا میں سب سے بڑا مالدار مسلمان ہوگا, اس کے دروازے بھکاری جائے تو وہ کتنا دے سکتا ہے؟ بولو بھائی, 10 روپے, 50 روپے, اور اگر کچھ زیادہ لوگ بیٹھے ہو تو 100 روپے نکالے گا, اس سے زیادہ نہیں دے. اور اگر اور زیادہ دے تو آخری نوٹ ہندوستان میں اس وقت تو 2000 ہی تھے. 2000 کی نوٹ. اس گلابی کو پانے کے لیے کتنے کالے کالے لوگوں نے منہ کی اور کس طرح سے لوگوں نے جرائم کیے, تو اللہ رحم فرمائے. بہرحال میں سیاسی آدمی نہیں ہوں, اس لیے میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا, لیکن بہرحال اتنا بڑی نوٹ سب سے زیادہ آخری ابھی ہمارے یہاں صرف 2000, وہی نکال کے دیکھنا. اور اگر آج دے دیا تو شاید مہینے بھر تک کے پھر شاید دینے کی ہمت نہ ہو کسی کو, ہے نا. یہی ہے میرے حسین کے گھر کا حال. اگر ایک دن میں 3 سائل آ جائیں, کسی کو 50,000 دیا جا رہا ہے, کسی کو 10,000 دیا جا رہا ہے, اور وہ بھی معذرت کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ آج اتنا ہی اتنا لے لو بابا, اس سے زیادہ ہوتا تو اور عطا کرتا. کبھی 100 بکریاں دی جا رہی, کبھی 300 بکریاں دی جا رہی, پوری روایتیں اٹھا کر کے پڑھیں. آپ پوچھیں مولانا حسن صاحب سے, یہ تو ماشاءاللہ بہت مہارت رکھتے ہیں, پوچھیں قاضی صاحب سے پوچھیں کہ کتنی 100 بکریاں, کبھی ایک بکری بھی کسی کو دی صدقے میں؟ اور اگر دی تو پھر کب دی؟ ابا بیمار پڑ گئے تو صدقے میں اس لیے کہ ابا اچھے ہو جائیں. اللہ کے لیے کہا دیا صدقہ, ابا کو اچھا کرنے کے لیے دیا. بیٹے کا نام کہا, حالانکہ اس میں بھی دے سکتے, کوئی منع نہیں ہے, بلکہ فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. لیکن اس وقت میرے امام کے گھر میں کوئی بیمار نہیں تھا, خالص اللہ کے لیے دیا, سینکڑوں بکریاں اٹھا کر کے. یہ حال ہے. بولو یہ غریب لوگ کر سکتے ہیں؟ اتنے مالدار تھے مولا اس, لیکن اتنے مالدار ہونے کے بعد بھی کبھی شادی میں ڈھول بجا نہیں. آج تو جب تک ڈی جے نہ بجے تب تک شادی سمجھتے ہی نہیں. بولو نا اس ڈی جے سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے, اس کے دھمک دھمک کی آواز سے کوئی بیمار کی جان جا سکتا ہے نا. نہیں ہو سکتا. جو مذہب, توجہ کرنا, اپنے مذہب کی تعلیم مسلمان خود نہیں سمجھتے. جو لوگ اسلام کو گالیاں دیتے وجہ کیونکہ ان کو اسلام کی تعلیم پتہ نہیں. جس دن لوگوں کو اسلام کی تعلیم پتہ چل جائے غلط فہمیاں ختم ہو جائیں, کیونکہ لوگ ہم کو دیکھ کے اسلام سمجھ رہے, قرآن دیکھ کر نہیں. اپنے مذہب کی تعلیم کیا ہے؟ اگر کوئی سو رہا ہے تو اتنی زور سے قرآن مت پڑھو کہ اس کے سونے میں خلل آئے. جب لوگوں کی نیند میں خلل سے روکنے کے لیے قرآن کو بلند آواز سے پڑھنے سے روک دیا گیا. کوئی سو رہا ہے, اتنی زور سے سلام مت کرو کہ اس کی نیند میں خلل آئے. اتنی آواز سے کرو کہ جاگتا ہو تو سن لے, سو رہا ہو تو اس کی نیند میں خلل نہ آئے. یہ سنت نہیں ہے. جو مذہب سلام کو بلند آواز سے سونے والے کے پاس منع کرے, جو مذہب تلاوت قرآن کو بلند آواز سے کرنے سے منع کرے, اس مذہب میں شادیوں میں ڈی جے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ لوگوں کی نیند خراب کر رکھی ہے, لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے. پہلے لوگ یہ فکر کرتے تھے کہ کہیں گھر خریدنا ہے تو مسلمان کے پڑوس میں خریدو, سکون رہے گا, درد میں کام آئے گا, سکھ دکھ کا ساتھی بنے گا. یہ فکر تھی پہلے. اور آج مسلمان بھی مسلمانوں کی بستی میں رہنا پسند نہیں کرتا کہ یار یہاں تو بڑی گندگی ہوگی, یہاں تو بڑے لڑائی جھگڑے ہوں گے, قسم قسم کی گالیاں سننے کا ماحول ہوگا. یہ صورتحال ہے. دیکھو تو صحیح کیا تھے, کتنی بلندی پر تھے اور کتنے نیچے آ گئے. تو شادی کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرو. اب اس کے لیے بھی بہت ساری تفصیلات ہیں. ایک تفصیل یہ ہے کہ جب رشتہ ڈھونڈنے نکلیں تو بھی اللہ سے ڈریں. کس سے رشتہ کریں یہ بھی ایک موضوع ہے. رشتہ کس سے کریں؟ اب ہر برادری والا اپنی برادری میں. جی حضرت آگے کھڑے ہو جائیں. حضرت دائی کبیر حضرت حضرت علامہ مولانا محمد شاکر علی رضوی نوری صاحب تشریف لا رہے ہیں. نعرہ تکبیر سے استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
حضور داعیے کبیر عطائے حضور مفتی اعظم ہند دیکھو دیکھو کون آیا دروشی پڑھنے بیٹھ جائیں آپ لوگ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو نکاح کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرو، نکاح کے بعد بھی اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہماری محفل کے خصوصی خطیب تشریف لا چکے ہیں، ہمارے قائد، ہمارے امیر، جن کی خطابت زمانے میں انقلاب بپا کر چکی ہیں، جن کے خوبصورت جملوں نے انگریزوں کے دلوں کو بھی متاثر کیا، اپنے اور بیگانوں کے دلوں کو متاثر کیا ہے۔ ایسا خطیب آج ہمارے شہر اونا میں موجود ہیں، اور چونکہ ہم لوگ خود حضرت ہی سے سیکھ کر آپ کی خدمت کرتے ہیں، اس لیے میں حضرت کے اور آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا۔ حالانکہ آج حضرت کی طبیعت میں علالت بھی ہے، اس اعتبار سے شکایت کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، دعا کی گزارش کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ آنکھ میں تکلیف ہوئی ہے، میں دیکھ رہا تھا دوپہر سے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آنکھ سے پانی نکل رہا ہے، آنکھ میں کچھ وہ فنسی سی ہو گئی ہے۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ حضرت کو شفا دے، بلکہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں اللہ ان کی ایسی حفاظت کریں کہ کبھی ان کے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اس لیے کہ ایسی ہستیاں روز روز پیدا تو نہیں ہوتی، مقتدی روز پیدا ہوتے ہیں، مقتدہ کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے۔ دو سورج روزانہ نکلتا ہے، لیکن عید کا سورج کبھی کبھی طلوع ہوتا ہے، چاند روزانہ طلوع ہوتا ہے، لیکن ہلال عید کبھی کبھی طلوع ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایسی ہستیاں کبھی کبھی دنیا میں جلوگر ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اہل سنت کی تمام ایسی ہستیوں کو اللہ ہمارے خضر عطا فرمائے، بالخصوص ہمارے قائد، ہمارے امیر کو اللہ درازی و بالخیر نصیب فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ مکمل کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ، اگر کوئی غلطی ہو گئی وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہمارے محسن بھائی جن کی شادی کے موقع پہ یہ محفل ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو محبت بی بی پاک اور مولا علی کے درمیان تھی، اللہ اس محبت